اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ سورہ مریم آیات 73 سے 75۔ وَإِذَا اور جب تتلا علیہم پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات جو واضح ہیں، کہ جب انہیں واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین کون سی جماعت، کون سا گروہ، خیر مقامن بہتر ہے مرتبے کے لحاظ سے، واحسن ندیہ اور کون بہتر ہے سوسائٹی کے لحاظ سے، ساتھ بیٹھنے والوں کے لحاظ سے۔ اب یہاں سے مغرور لوگوں کی ذہنیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جزا و سزا عذاب دنیا اور آخرت سے آگاہ کرنے والی نہایت واضح اور دلائل سے بھرپور آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو یہ بڑی دیدہ دلیری سے اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ بھلا کہ اہل ایمان کا مرتبہ و مقام معاشرے میں زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے؟ ایمان لانے والے مالدار ہیں یا ہم زیادہ مالدار ہیں؟ ان کی سوسائٹی جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے جن لوگوں کے ساتھ، وہ بہتر ہے یا ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بہتر ہیں؟ تو یہ لوگ اپنی ظاہری شان اور شوکت کو آڑے لے آتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ واقعی حق پر ہوتے تو تم لوگ ہم سے بہتر ہوتے، اور اس ذہنیت کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ جس طرح سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں دو دوستوں کا واقعہ تھا کہ ایک ان دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت بہتر ہوں مال کے لحاظ سے اور عدد کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے بھی، من قرن قوموں میں سے، ہم احسن اثاثا وہ بہت بہتر تھے ساز و سامان کے لحاظ سے، ورعیا اور شان و شوکت کے لحاظ سے، کہ اہل مکہ کی اتنی پہنچ ہی نہیں ہے جتنی پہنچ، جتنی شان و شوکت اور عظمت ان لوگوں کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی شان و شوکت اور ظاہری عظمت ان کو ایمان لانے سے روکتی رہی اور بالآخر ایسی قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ کہ جو بھی ہو گمراہی میں، جو بھی ہو بھٹکا ہوا، فلیمدد لہ الرحمن مدا تو پس شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو مزید ڈھیلا کر دیتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن تو پس بڑھا دیتا ہے اس کے لیے رحمان مدا ڈھیل کو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ لوگ اپنی برتری کے زوم میں، گمان میں اور ڈرانے والوں کا مذاق اڑاتے اڑاتے اس جگہ پر جا پہنچتے ہیں جہاں سے پھر واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ حتی اذا راؤ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتے ہیں، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب یا تو عذاب، و اما الساعہ یا پھر قیامت، کہ یا تو دنیا میں ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آ جاتا ہے کہ وہ پکڑ لیے جاتے ہیں، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، یا اگر کسی کو اس دنیا میں مہلت مل بھی گئی ہو تو بالآخر اس کا آخرت میں انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اور جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ تو پس یہ جان جائیں گے، من ہوا شر مکانہ کہ کون ہے مرتبے کے لحاظ سے برا، کون ہے بدترین درجے پر، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کون ہے کمزور اپنے حمایتیوں کے لحاظ سے۔
کہ تو اس دنیا میں تو ان کو بڑا ناز ہے، گمان ہے اپنے مرتبے اور مقام پر بھی، اور اپنے لاہ و لشکر پر بھی، اپنے حواریوں پر بھی، لیکن روز قیامت ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس سے بدتر مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جن کی آج ان کو آس امید ہے وہی ان پر ملامت کر رہے ہوں گے، وہی ان سے بری الذمہ ہو رہے ہوں گے، پھر ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت ہم پر آشکار کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ سورہ مریم آیات 76 سے 78۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید مہلت عطا فرماتا ہے، اور بالآخر جب انہیں روز قیامت اللہ کے سامنے جمع کر دیا جائے گا تو پس وہ جان جائیں گے کہ کون ہے مرتبے کے لحاظ سے بری جگہ پر اور حمایتیوں کے لحاظ سے کمزور ترین۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ہدایت کی راہ اختیار کی، ہدا ہدایت میں، یعنی ان کو مزید ہدایت عطا فرما دیتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا جاتا ہے، ایمان کی کیفیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جس طرح کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ اپنے گناہوں میں مزید پھنستے جاتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں مزید ترقی دیتا جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے تو صالحات نیک اعمال ہیں۔ دنیا فانی ہے، انسان نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جانا ہے، کسی بھی چیز کے لیے بقا نہیں ہے سوائے اس کے اچھے اعمال کے جو وہ دنیا میں کر چلا۔ خیرن، بہت بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، کہ باقیات الصالحات ہی سب سے بہترین چیز ہے تیرے لیے تیرے رب کے پاس، ثواباً اجر کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انجام کار کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن کی نگاہ مستقبل یعنی آخرت پر ہوتی ہے، وہ اپنے ہر کام سے پہلے جائزہ لیتا ہے کہ ان کاموں کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہونا ہے، اور تمام ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی عاقبت کو خراب کرنے والے ہوں۔ افرائیت، کیا پس آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، کفر، جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقال، اور کہا، لأوتین، مجھے ضرور بضرور دیا جائے گا، مالن، مال، وولدا، اور اولاد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عاص بن وائل کے لیے کام کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے پاس میرے کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ فأتیتہ اتقاضاہ، تو میں آیا اس کے پاس ان کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ فقال، تو اس نے کہا، لا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں یہ پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جواب میں کہا، اما واللہ حتی تموت ثم تبعث فلا، کہ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ پھر بھی میری نہ ہی ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو عاص بن وائل نے جب یہ بات سنی تو کہا، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ، کہ کیا یقیناً میں نے مرنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي،
ثم مال وولد فاقضیک، کہ اگر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا تو میرے لیے پھر مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، تو میں تمہیں اس وقت پھر یہ تمہارا حساب چکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ آپ نے دیکھا نہیں ایسے شخص کو جس نے کفر کیا ہے ہماری آیات کا اور کہتا ہے کہ مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ ام اتخذ، یا اس نے لے لیا ہے عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد، کہ یا تو اس نے عہد کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا عہد لے لیا ہے، یا اس نے غیب میں کہیں جھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو ایسا لگ رہا ہے۔ تو کیونکہ اس کی سوچ بڑی احمقانہ سی اور طفلانہ سی تھی، تو اس لیے اس کا جواب بھی اسی انداز سے دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ شخص ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ گمان بھی کیے بیٹھا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا تو مجھے مال و متاع بھی مل جائے گا اور اولاد بھی مل جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔